اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب نمبر 4 آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے 3 اعتراضات جو مستشرقین اور غیر مسلموں کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے اسلام پر کیے جاتے ہیں، اس کا میں نے جواب دیا تھا۔ آپ میں سے چند ایک افراد نے اس کو سنا بھی تھا۔ ایک اعتراض اسلام اور دہشت گردی سے متعلق تھا، جس کو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی سے متعلق، اس کو بھی میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شادی کا مسئلہ تھا، اور اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے علمی بساط کے مطابق اچھے انداز سے رکھنے کی کوشش کی تھی، اور آپ نے اس کو سمجھا بھی تھا۔ ایک مسئلہ اور یہ چوتھی نشست ہے، اس پر اسلام پر ایک اعتراض ہے، اور اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعتراض کیا ہے کہ اسلام یہ جو دین ہے، اس دین کے اندر غلامی کی ابتدا ہوئی ہے۔ اسلام نے غلامی کی ابتدا کیا ہے، اور اسلام غلامی کو تحفظ دیتا ہے، یعنی غلام کی حفاظت کرنے کے احکام بیان کرتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لے کہ اسلام انسان کو غلام بناتا ہے، یہ اعتراض ہے۔ اسلام جب مسلمان انسان ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو غلام بناتا ہے، یہ اعتراض ہے۔ اس کو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں تاریخ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھانے کی اور بعدہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کا آغاز کروں اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ جن بھائیوں کو درس سے استفادہ لینا ہے وہ سامنے آ جائے، تاکہ میں آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہو سکوں۔ آپ دور دور بیٹھے ہیں، وہ اچھا نہیں لگ رہا کہ دور بیٹھے ہیں۔ جن کو بھی استفادہ حاصل کرنا ہے، استفادہ لینا ہے درس سے، تو سامنے بیٹھے تاکہ میں ڈائریکٹ آپ سے خطاب کر سکوں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے۔ آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی دین کے علاوہ کسی اور دین کو، اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا، یا اس دین کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا، تو وہ شخص کیا ہے؟ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یعنی دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ اس دین کے اندر کہیں پر کوئی خالی جگہ نہیں ہے جس کو کوئی شخص پر کر سکتا ہے، اور کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں اسلام میں غلطی کی گئی ہے، یا اسلام کے اندر غلطی کوئی شخص نکال سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام مکمل دین ہے۔ آپ اگر سوال کریں کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بلیغ خطبہ دیا تھا۔ 1400 سے زائد صحابہ کرام کی موجودگی تھی۔ اس موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا صحابہ سے۔ سوال کیا تھا کہ حل بلغت رسالتک، کہ اے صحابہ کرام جواب دو کہ میں نے دین کو تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو تمام صحابہ کرام نے بیک زبان کہا تھا کہ آپ نے دین کو مکمل ہم تک پہنچا دیا ہے۔ قد بلغت وادیت ونصحت، جتنی بھی ادبیت کی باتیں تھی، جو بھی اخلاق کی باتیں تھی، ساری چیزیں آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے، دین مکمل کر دیا آپ نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشفی، اتنا بہترین جواب تھا صحابہ کرام کا، بات ختم ہو گئی تھی کہ تمام صحابہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے دین پہنچا دیا ہے، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اٹھایا،
اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا تھا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ کس کو گواہ بنایا اللہ رب العالمین؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو گواہ بنایا، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم نے ان تک آپ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پہنچا دیا۔ اب دین کے اندر کوئی نئی چیز کو لاتا ہے اور یہ کہتا ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، تو میں اسے یا آپ اسے بد عقل کہہ سکتے ہیں، کم عقل کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک جتنی چیزیں وجود میں آئیں گی وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر اور قرآن مجید کے اندر ان کا حل بیان کر دیا ہے۔ تمام چیزوں کا حل قرآن مجید کے اندر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو نہیں سمجھتا ہے اور یہ وصول اسے اگر قرآن مجید سے نہیں ملتا ہے تو یہ ان کی کم عقلی کی بات ہے، کم فہمی کی بات ہے۔ تو دین مکمل دین ہے۔ اب اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آج کے اس زمانے میں نصارانی رہے اور کہے کہ میں تو نصارہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ آپ ڈائریکٹ کہہ دیجئے نہیں جا سکتے ہو۔ کوئی نصارہ ہے تو کوئی یہودی کہے کہ نہیں میں دین پر ہوں اور میں اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب بندہ ہوں، مر جاؤں گا تو میں جنت میں جاؤں گا، تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے، اسلام یہ شریعت ہے، اس نے سابقہ تمام دین کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب صرف ایک ہی دین چلے گا اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اسلام غلامی کو پسند کرتا ہے، تو آپ کا کیا جواب ہے؟ یعنی اسلام غلامی کا فاؤنڈر ہے، موجد ہے، اس نے غلامی کا ایجاد کیا ہے، یہ اعتراض ہے نا؟ اب یہ جو اعتراض ہے اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام غلامی کا موجد نہیں ہے۔ اس کا جواب یہی ہے، اسلام نے غلامی کا ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے غلامی کو دنیا سے ختم کیا ہے، دنیا سے خاتمہ کیا ہے اسلام نے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسلام غلامی کا موجد نہیں ہے، فاؤنڈر نہیں ہے، غلامی کا ایجاد اسلام نے نہیں کیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ سورت آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ یوسف۔ سورہ یوسف آپ میں سے ہر شخص نے پڑھا ہوگا کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند اس کی کیا کر رہے؟ سجدہ کر رہے۔ بھائی کو بتایا تو بھائی نے ایک کنویں میں لا جا کر کے پھینک دیا۔ اب کنویں میں پھینکنے کے بعد ایک قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، اس نے نکالا، جب ڈھول اپنا ڈالا کنویں کے اندر تو کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام نکل گئے، تو اس نے کیا کہا؟ قال ھذا بشرا غلام، کہا کہ یہ تو غلام ہے۔ وَسَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چلو اس کو بیچیں گے، لے جا کر کے بیچیں گے، لے جا کر کے۔ جب عزیزان مصر کے پاس پہنچے تو خریدا اس کو مصر والوں نے، اور کہا، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے خریدنے کے بعد کیا کہا؟ کہا کہ بڑا اچھا غلام ہے، بڑا اچھا غلام ثابت ہوتا ہے۔ اس صورت کو آپ پڑھیے تو ایک لمبی مدت حضرت یوسف علیہ السلام نے غلامی کی زندگی گزاری تھی۔ غلامی کی زندگی نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمبی گزاری ہے۔ جیل تک گئے جب تک کہ غلام تھے، پھر جیل سے نکالے گئے، اس کے بعد آزاد ہوئے نا۔ تو غلامی کا ایجاد اسلام نے کیا ہے یا اسلام سے پہلے تھا؟ پورا مصر جو تھا اس زمانے میں، پورا مصر میں ایک طریقہ تھا کہ وہ بچوں کو اغوا کرتے تھے، بچوں کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑنے کے بعد وہ بیچتے تھے، اس سے اس کا تجارت چلتا تھا، معیشت جڑی تھی، اور لونڈیوں کے ذریعے سے بھی ان کی معیشت جڑی تھی۔ آپ یونان میں چلے جائیے، عراق میں چلے جائیے، تاریخ پڑھیے، لمبی بحث ہے، عراق جائیے آپ، ایران جائیے آپ، یہاں کے اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس غلام ہوتا تھا زمانے میں، اور ان ممالک کا جو تجارتی معاملات تھے وہ غلام اور لونڈیوں سے جڑے تھے۔ اور خود عرب کے اندر
خود عرب کے اندر، عرب ممالک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے اور آپ کے نبوت سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت بلال کون تھے؟ غلام تھے۔ اسلام سے پہلے تھے یا اسلام کے بعد ہے؟ اسلام سے پہلے تھے۔ آپ کے پاس جو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا حضرت زید بن حارثہ، یہ غلام تھے؟ اسلام سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ پہلے تھے۔ اور بھی آپ تاریخ صحابہ پڑھیے نا، اب تاریخ صحابہ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو غلامی کی حالت میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، غلام تھے۔ اگر اسلام موجود تھا غلام کا تو حضرت بلال غلام کیسے بن گئے؟ حضرت بلال کو غلام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ تو اسلام لانے کے بعد آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ زید بن حارثہ ہیں، ان کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ماریہ قبطیہ ہیں، یہ بھی آزاد ہیں۔ اور بھی آپ دیکھیے حضرت سمیہ اور بہت ساری ایسے خواتین صحابیات اور صحابہ آپ کو ملیں گے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کرایا۔ تو ایک جواب یہ ہے، اور اس کی دلیل یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ اسلام نے غلامی کا آغاز نہیں کیا ہے۔ اسلام میں غلامی کی ابتدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اسلام سے پہلے لوگ غلامی کو پسند کرتے تھے، غلامی ان کے نزدیک محبوب تھی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اگر اسلام غلامی کو پسند کرتا تو آپ کو معلوم ہے کہ نصاب زکوٰۃ جو ہے 8 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو رقاب ہیں، یعنی غلام کو آزاد کرتے ہیں، وہ اپنا پیسہ دے کر، زکوٰۃ کے پیسے دے کر غلام کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ اگر اسلام اس کو پسند کرتا تو نصاب زکوٰۃ میں ایسے شخص کو شامل کرتا ہی نہیں۔ غلام کو آزادی، غلام کی آزادی کو اس صف میں شامل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا سے غلامی کا مسئلہ ختم ہو جائے۔